اور جہاں پر ہم حکومتوں کے جانے کی بات کر رہے ہیں تو آج سندھ حکومت کا بھی آخری دن ہے، یعنی کہ 11 تاریخ ہے، اور ایسے میں ظاہر ہے پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے نہیں، لیکن پولیس حکومت کے انڈر ضرور آتی ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کریں گے کراچی کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائمز، اور ان میں اضافہ ہی ہوتا ہم دیکھتے ہیں۔ گزشتہ ماہ بھی شہری لٹیروں کے رحم و کرم پر رہے، اور جولائی کے جو فگرز ہیں جو اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈکیتی، رہزنی اور دیگر وارداتوں میں کرمنلز نے 59 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور 2000 سے زائد شہری موبائل فون سے محروم ہوئے، 4343 بائک چوری ہوئیں، 550 سے زائد چھینی گئیں، 146 گاڑیاں چوری، 12 چھینی گئیں، اور پولیس کی کارروائیوں کے باوجود شہر میں ڈکیت گروہ سرگرم ہے۔ اچھا، اب یہ اس پر جو چیز بڑی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خوف ہوا کرتا تھا، ڈر ہوا کرتا تھا، کہیں ایسی جگہ ڈھونڈی جاتی تھی جو سنسان ہو، وہاں پر کسی کو لوٹا جائے۔ اب یہ جو جتھے ہیں، ایک تو 3 سے 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں، 2 یا 3 موٹر سائیکلز کا استعمال کرتے ہیں، اور پرہجوم جگہوں پر جا کے بھی یہ بڑے سکون سے وارداتیں کرتے ہیں۔ مناظر بھی لوگ تو یہ چیزیں زیادہ کنسرننگ ہیں، اور سی سی ٹی وی پر ان کے چہرے آ جانے کے باوجود ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اتنا سرکولیٹ کیسے کر رہا ہے، اور پھر کون ان کو فراہم کرتا ہے کس طریقے سے، تو یہ بڑے سوالات ہیں۔ اچھا، اے آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے شہر میں اسٹریٹ کرائمز کے کم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی کراچی پولیس چیف شہریوں سے کیمرے لگانے کا کہہ چکے ہیں۔ تو ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ اسٹریٹ کرائم میں 2.4% ڈکریز ہوئی ہے۔ لمحہ فکریہ والی بات ہے، آج کا کرمنل ڈیسپریٹ ہے، اکنامک کنڈیشنز ہیں یا اور حالات ہیں، اگر ریزسٹنس ہوتا ہے تو وہ انسان کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو وائلنس ڈیورنگ دا رابری وہ کچھ بڑا ہے، ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، بیچارہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے پریشان ہوتا ہے، تو ایسے میں آپ اسے ریزسٹ بھی کریں گے تو وہ بیچارہ اور کیا کرے؟ بیچارہ گولی میں نہیں کہہ رہا یہ، تو بہرحال بات یہ ہے کہ بیچارے کی ہم نے ڈیفینیشن یہاں پہ اس نے چینج کر دی ہے بالکل۔ اور وہ جو جا رہا ہے، جس کو لوٹا جا رہا ہے، وہ بیچارہ ڈیسپریٹ نہیں ہے، اس کے ظاہر ہے کہ کل متا اس کو، وہ بھی اسی وجہ سے ڈیسپریشن میں اپنے آپ کو کہ بھائی میرے پاس تو یہی کچھ ہے، میں کیا کروں گا اگر مجھ سے یہ بھی چھن گیا۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا، پھر دوسرا کیا مسئلہ ہے صدف؟ دوسرا مسئلہ جی ایک وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم عمر بچوں چلیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میں ذرا مسئلے کی نشاندہی کر دوں، اس میں منشیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے لیے پولیس کیا کری، اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل بھی بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آبائی نیوز کے کرائم رپورٹر نذیر شاہ، تھینک یو سو مچ نذیر، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ۔ تو ذرا پہلے آپ کی اجازت سے نذیر سے پوچھتے تھے، نذیر جو نمبرز آئے ہیں جولائی کے ہی اگر صرف اسٹریٹ کرائمز کی کریں تو الارمنگ ہے، یا جو دعویٰ کر رہے ہیں پولیس کی جانب سے کہ جی کمی ہوئی ہے، واٹ ڈو یو سے؟ یا آپ بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ پولیس کا وجہ تھا میرا حالانکہ بہرحال یہ کہ اوور آل جو آپ کے 1 جنوری سے لے کے 31 جولائی تک، یعنی اگست شروع ہوا ہے، ہم اس کو نہیں کاؤنٹ کریں گے، 50,000 سے زائد وارداتیں اب تک جو کراچی کے شہری ہیں ان کے ساتھ ہو چکی ہے، جس کے اندر آپ کے سب سے جو ہائی جو ٹاپ ریٹنگ اگر ہم اس کو کریں گے تو موٹر سائیکل اسنیچنگ ہے، لفٹنگ ہے، اور موبائل اسنیچنگ ہے۔ یہ 2 کرائم اس ٹائم پر بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کی موٹر سائیکل اگر آپ کی چائنا کی موٹر سائیکل بھی ہے تو اس کی قیمت بھی جو ہے تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور جو برانڈیڈ کمپنی ہیں وہ تو شاید 1.5 سے 2 لاکھ تک ان کی موٹر سائیکلیں ملتی ہیں۔ تو اب آپ کی لوکل بائک بھی جو ہے مہنگی، بالکل زیادہ تر یہ کام ڈرگ ایڈکٹ ہی کرتے ہیں۔ آپ کے مختلف علاقوں سے جو چوری شدہ موٹر سائیکلیں، یا اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو موٹر سائیکلیں چوری ہوں یا آپ سے چھینی جائیں، یہ فوری طور پر جو ہے نا ان کے یا تو پارٹس کھول کر اس کو مارکیٹوں میں فروخت کیا جاتا ہے، یا یہ بلوچستان جو ہے ان کو بھیج دیا جاتا ہے، فروخت کر دیا جاتا ہے، وہاں باقاعدہ پارٹیاں موجود ہوتی ہیں، اور آپ کو وہ اطہر متین والا کیس بھی یاد ہوگا۔ تو موٹر سائیکل لفٹنگ کے تو بہت بڑے گینگ جو ہے نا کراچی میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ کتنا انفلوئنشل تھا وہ بندہ، اور یہ بہت آسان اس لیے کہ اس کے اندر جو شہری ہیں ان کی بہت زیادہ غفلت یوں پائی جاتی ہے کہ کئی لوگ اپنی موٹر سائیکل پہ ہینڈل لاک بھی نہیں لگاتے، تو چوری کرنا تو موٹر سائیکل بہت ہی آسان کام ہے۔ لوگ اگر خود اس کو ہینڈل لاک لگائیں، اپنی مرضی سے کسی جگہ پر کھڑی کریں تو چوری اتنا آسان نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو بڑا کرائم ایک بار بتا دوں
کہ آپ کے جتنے موبائل فون کراچی میں چھن رہے ہیں یا چوری ہو رہے ہیں تو وہ تقریباً افغانستان اسمگل کیے جاتے ہیں. نہیں، اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. اس کے اندر بھائی ایک تو افغانستان اسمگلنگ تو اپنی جگہ، لیکن پیچ ہو کے یہیں پہ استعمال بھی ہو رہے ہیں. وہ ان کے IMI نمبر چینج ہو رہے ہیں 500 روپے میں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا ایک چیز یہ ہے، آپ نے یہ تذکرہ کیا عرفان صاحب، یہ کنسرن پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آسان ہونا تو چلیں چیز ہے اپنی جگہ، لیکن اگر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر بیٹری جو نکلتی ہے، بعض لوگ اس کے اوپر وہ کلیمپنگ بھی کروا لیتے ہیں. اب وہ اسی بیٹری کے ساتھ وہ کٹر اٹیچ کر کے وہاں سے کاٹ کے پھر لے کے جا رہے ہیں. مینس کہ دے ہیو ایمپل ٹائم اینڈ دے آر ناٹ اسکیئرڈ. یہ ڈر محکمہ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نکلنا یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے واردات کی. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوتی رہی ہے اسٹریٹ کرائم کے اوپر، اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جی ہم تو اسٹیٹسٹ کو دیکھتے ہیں کہ جی کتنی پچھلے سال کتنی تھی اب کتنی ہے. تو ہم جب اپنی اسٹیٹسٹ کو دیکھتے ہیں، CPLC کے فگرز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کرائم واقعی میں کم ہوا ہے، لیکن اس میں جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جی وائلنٹ کرائم یعنی کہ ڈیتھس جو ہو رہی ہیں وہ اٹس ویری ٹریجک. اور وہ تو دیکھیں وہ فگرز تو نہیں ہیں، وہ ڈیتھس جو ہے وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے. تو مزید پتہ کیا چلا ہے کہ یہ کیوں؟ یس اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں. یہ جو وائلنس ہے کرائم کے دوران، اس کی دو بہت بڑی ریزنس ہیں. ایک یہ کہ ریسنٹلی آپ نے فنامنا دیکھا ہوگا کہ جب کرمنلز پکڑے جاتے ہیں، جب لوگ ان کو پکڑتے ہیں تو ان کو جلا بھی دیتے ہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ وائلنس یعنی کہ سوسائٹی کی طرف سے بہت زیادہ وائلنس آ رہا ہے ان کی طرف. تو جب اس ڈر کی وجہ سے پھر کرمنلز جب دیکھتا ہے کہ جی میں پکڑا جاؤں گا تو وہ پھر گولی چلانے میں دیر نہیں کرتا. سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے بھی لوگ جلا دیں گے، مجھے بھی لوگ مار دیں گے، تو اپنی وہ پھر اس کے لیے پھر فائر بھی کرتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی ریزن جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوران واردات کرسٹل کا یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ڈرگس، سینتھیٹک ڈرگس، ناٹ ہیروئن. ہیروئن میں تو آئس اور کرسٹل جو سینتھیٹک ڈرگس جو آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. تو دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتا جس طرح عام آدمی کا ہوتا ہے. تو وہ ایک ایفیڈرنٹ ڈرگ ہے، تو جب آپ پیتے ہیں اس کو تو اس کا آپ کا مائنڈ جو ہے ریئلٹی سے الگ ہو جاتا ہے. You seem invincible. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک پائے گا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ بڑا ہی یعنی کہ یوفیمزم میں ہوتا ہے اور وہ گولی چلانے میں دیر نہیں. یہ تو ایک الگ چیز ہے. یہ دو ایک بڑے میں نے آپ کو ریزنز بتائے ہیں جو وائلنس جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو خواتین کے ساتھ جو واقعات بڑھ رہے ہیں، گلستان جوہر کا واقعہ، پھر سمنا آباد والا واقعہ، اور سب حیران ہیں کیونکہ اب تو CCTV فوٹیج ہیں، پھر لوگ سوشل میڈیا پر بھی وہ فوٹیج ڈال دیتے ہیں. بڑا ایزی ہے آئیڈینٹیفائی کرنا، لیکن پھر بھی ان کو پکڑنا نہیں جاتا، ان تک پہنچا نہیں جاتا. تو یہ کیوں فیکٹر بڑا ہے؟ اس طرح کا جو ہراسمنٹ ہے وہ کیوں بڑا ہے؟ دیکھیں ایزی تو میرا نہیں خیال کہ اتنا ایزی ہے اس کو پکڑنا. سب سے پہلے یس ہے فیس آئیڈینٹیفیکیشن، AI نہیں وہ اس لیول کے نہیں ہے. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اتنی ابھی امپروو نہیں کی کہ ہم نے اس کو فیس کو دیکھ کے اب ایک انسیڈنٹ میں اس کو ماسک پہنا ہوا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا میرے خیال میں بہت ہی مشکل ہے. اس نے باقی سب اتار دیا لیکن ماسک نہیں اتارا. وہ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے. وہ بھی یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ پکڑے جائیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے، اور جب جتنی زیادہ یہ تعداد میں پکڑے جائیں گے اتنا یہ زیادہ کم. اچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف جو اگر دیکھ رہے ہوں وہ کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے ہم تو ماسک لگا کے جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. حل کیا ہے؟ کچھ اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر بالکل جو بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے مجھے پوری امید ہے ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، اور جلدی ان کو گرفتار کر لیں گے. جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم بریک اور لے آ رہے ہیں، اور ہر لیول پہ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. اچھا یہ جو آپ جیسے حل کی بات کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے یہ اسکول لیول سے جتنی بھی آپ کے انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، بچوں کو جو غلط سائٹ PTA نے تقریباً سائٹس کو بلاک کیا ہوا ہے لیکن وہ VPN لگا کر اس کو یوز کرتے ہیں. تو آپ گھر کے اندر ہی بچہ اگر آپ اس کو ایکسیس دیتے ہیں، اگر کمرے میں بچہ بیٹھا ہو تو آپ اس کو مانیٹر کریں. بڑے ہوتے ہوئے یا آپ کے ینگسٹر ہو جاتے ہیں، کم عمر نوجوان ہوتے ہیں یا جوان ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. جب تک آپ کا بچہ آپ کی نظر میں تب تک جو ہے نا. اس کے اندر ایک فیکٹر اور بھی ہے نذیر. میرا بیسکلی سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کراچی میں سڑکوں پہ ابھی نکل جائیں، کوئی اپنی لین میں نہیں ہوگا، کوئی ٹریفک کی قوانین کی پابندی نہیں کر رہا ہوگا. دبئی میں سارے کر رہے ہوں گے، اسلام آباد میں پھر بھی سارے کر رہے ہوں گے. آپ نے خود بھی دیکھا وجہ کیا ہے؟ قانون کا ڈنڈا. انہیں پتا ہے کہ وہاں پر گھر پہ پہنچ جائیں گے، آپ کے پہنچنے سے پہلے چالان پہنچ جائے گا. لاہور میں بھی یہی کچھ ہوا. یہاں پر
وہ ڈر بیسکلی میرے لیے یہ ہے کہ کیونکہ پولیس فورس ظاہر ہے اتنی تو نہیں ہے کہ سب کو مار مار کے وہ کرتی رہے, بیسکلی ڈر ہوتا ہے, وہ نکل جانا اٹ سیلف از اے ویری ڈیفیکلٹ. اس سے بھی آپ لوگ بہت دیکھیں ہمارا جو کراچی جو شہر ہے نا بیسکلی چھوٹا سا ایک ملک ہے اور اس کی آبادی جتنی زیادہ ہے نا اتنی بتائی نہیں جاتی. آپ کی پولیس فورس بھی یہاں بہت زیادہ ہونی چاہیے. کراچی میں میکسیمم میرے خیال میں 30,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات نہیں کیے جاتے. ان میں بھی 30,000 میں سے بھی اگر آپ دیکھیں جو وی آئی پی ڈیوٹیز پہ عدالتوں میں مختلف پروٹوکولز میں ہوتے ہیں تو لے دے کے ہمارے اور آپ کے لیے شاید 11-12 ہزار رہ جاتے ہیں. ایک اور ایشو ہے وہ ہے منشیات کا, اور اس میں جب ہم سٹوریز شیئر کرتے ہیں تو نہ صرف گینگ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کم عمر بچیوں تک اب یہ پہنچ رہے ہیں, پولیس اہلکار بھی اس میں ملوث ہیں. تو اب تک کتنے پولیس اہلکاروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف کوئی باقاعدہ ایکشن لیا گیا؟ دیکھیں جی ڈرگس کے بارے میں اگر ہم ڈسکشن کریں تو اس میں 3 قسم کی ڈرگس ہم دیکھتے ہیں. ایک ہے سافٹ ڈرگ جس کو ہم گٹکا ماوا کہتے ہیں. 2 ہیں ہارڈ ڈرگس جس میں ہیروئن آ جاتی ہے, کوکین آ جاتی ہے, یا پھر تیسری قسم کی سینتھیٹک ڈرگ جس کو ہم کرسٹل کہتے ہیں اور آئس کہتے ہیں. اب یہ 3 کیٹیگریز کی جو منشیات ہیں 3 ڈفرنٹ قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ کچھ جو بالکل ہی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ گٹکا ماوا یوز کرتے ہیں, ہیروئن یوز کرتے ہیں, کوکین یوز کرتے ہیں. اچھا, لوور مڈل کلاس کے ہیروئن اور کوکین یوز کرتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. اور لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری وہ پھر کرسٹل اور کوکین, کرسٹل اور سینتھیٹک آئس. بیکاز آف دا پرائس ڈفرنس. ایگزیکٹلی, بیکاز آف دا پرائس اور بیکاز آف دا اویلیبلٹی. اچھا, کیونکہ کرسٹل مجھے یہ بات اس لیے آپ نے کہا گٹکا ڈرگ کہلاتا ہے, سافٹ ڈرگ کہلاتا ہے. سن لیں جو گٹکا استعمال کرتے ہیں آپ ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں. یس ایسے ہی ہے, بالکل ایڈکشن ہے, اور وہ سافٹ ڈرگ ہم اس کو کہتے ہیں. اور ہارڈ ڈرگس میں پھر کوکین, ہیروئن اور سینتھیٹک ڈرگس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کے ساتھ پولیس انٹریکٹ کرتی ہے تو پولیس کا ریئیکشن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں ایلیٹ فار ایگزامپل فرینکلی اسپیکنگ ہم جب بات کریں ڈیفینس اور پوش علاقوں کے, جب ایلیٹ کے لوگ کرسٹل استعمال کریں گے, آئس استعمال کریں گے, تو ہمارا جو ریئیکشن ہوگا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ, وہ اسٹائل اسٹیٹمنٹ ہوگا. ایگزیکٹلی, وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا انفارچونیٹلی, اور وہی چیز ان کے بچوں میں پھر نیچے آ رہی ہے. اب ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز ہم کریں. اب میں تھوڑا سا آپ کو اگزامپل دوں کہ ریسنٹلی ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کیفے چل رہے ہیں, شیشہ کیفے چل رہے ہیں, ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ ان کو بند کروائیں. بجائے جو اپنے بچوں کو روکیں گے وہاں پہ جائیں, ہمیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیفے بند کروائیں, انفارچونیٹلی. تو یہ جو 3 قسم کی کیٹیگریز کی جو ڈرگس ہے پوائنٹ تو ہے نا, لیکن میں یہاں پر کچھ اہلکاروں کے ملوث ہونے کے حوالے سے اب جب الیگل ہوتی ہے چیز, اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پولیس اس سے بری الذمہ ہے. جب ایک الیگل چیز سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو پھر پولیس بھی اس میں جمپ ان کرتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ریسنٹلی اب ہم نے جو جتنا بڑا کریک ڈاؤن گٹکے مافیا کے خلاف کیا ہے, پوری ایک ٹاسک فورسز بنی ہے, اور اس سے بڑی کمی بھی آئی ہے. اس کے علاوہ ہم آئس اور کرسٹل کے اوپر بھی جا رہے ہیں. ہم نے ریسنٹلی بڑے بڑے گینگز پکڑے ہیں جن میں عورتیں بھی شامل تھیں. اچھا, تو اسکولوں کی حد تک چلے, ایک پلوں کے نیچے جو وہ ہو رہا ہے, ٹیکے لگا رہا ہے, اس کو تو سب پکڑ لیتے ہیں, چادر اٹھائی نیچے سے برآمد. اسکولوں میں جو اب میں اس کی طرف آ رہا تھا, اسکولوں اور کالجوں کی طرف. یہ وہ اسکول اور کالجز ہیں جس کو ہم ایلیٹ اسکول کہتے ہیں. یہ وہ کیٹیگری ہے جو کرسٹل اور ڈرگس ایلیٹ کے اندر چلی گئی ہے, یعنی کہ جس کو آپ اسٹیٹس سمبل کہتے ہیں, یا جس کو ہم پارٹیز میں یوز کرتے ہیں, ڈانس پارٹیز میں ہم یوز کرتے ہیں. اب وہی چیز پھر ان کی نیچے بچوں میں بھی آ رہی ہے. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک مت ہے کہ جی اسکولوں میں یوز ہو رہی ہے, اس طرح نہیں ہے کہ آپ گرامر اسکول میں خدا نخواستہ یوز ہو رہی ہے, کسی بڑی ایلیٹ اسکول میں اندر ہی یوز ہو رہی ہے. اندر کہیں پہ بھی یوز نہیں ہو رہی, اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا ہی انٹریکشن ہے, جو پرنسپلس ہیں, جو ان کے جو سارے لوگ ہیں. لیکن اب بچہ اگر باہر جاتا ہے شام کو 5 بجے کے بعد, گھر میں جاتا ہے اور پارٹی کرتا ہے اسی اسکول کا, اور خدا نخواستہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اسکول کا بندہ یا بچہ وہ یوز کر رہا تھا وہاں پہ, تو نام آ جاتا ہے کہ جی یہ اسکول میں یوز ہو رہی تھی, تو وہ پھر باہر جا کے یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ابھی ریسنٹلی ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے بڑی لسٹ پبلش بھی ہوئی ہے, ہم نے میڈیا کو بھی دی ہے. اس کے اوپر ہم بڑا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, کافی لوگ ہم نے گرفتار بھی کیے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس مرض کو بھی ہم جلدی ختم کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ جی, اور نذیر شاہ فار بینگ ود اس.